बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व तशरीफ रखें मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, तशरीफ रखें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। मैं स्पीकर साहब फैटफ के बिल से पहले, क्योंकि बड़ा करंट टॉपिक है, जो एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया, वो जो मोटरवे के ऊपर जो सानिया हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ कि हमने तब से, जब से ये हादसा हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए कि आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी, जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। ये जो रेप है, इसको इस तरह ये देखें कि इसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी तबाह होती है, दुनिया में भी, बाहर के माशरों में भी, लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह की हमारा कल्चर है, उसमें उनकी भी जिंदगी तबाह, उनकी फैमिलीज भी सफर करती हैं। और मैं तो खास तौर पे सोच रहा था कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये सारी जिंदगी के लिए ये ट्रॉमा रहता है। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम 3 टियर इसके ऊपर काम करें। नंबर 1 तो पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन, सारी जगह दुनिया के अंदर सेक्स क्रिमिनल्स की रजिस्ट्रेशन होती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक डेटाबेस बनता है, उनको फिर फॉलो किया जाता है, क्योंकि दुनिया का तजर्बा हमें यह बताता है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। जिस तरह ये जो एक अभी भागा हुआ है जो आबिद, इससे पहले भी गैंग रेप की हुई है और फिर से जो भी उसको सजा दी थी, जाहिर है वो इबरतनाक नहीं थी, क्योंकि उसने फिर से किया। और ये तो रिपोर्ट हुआ है सेकंड टाइम। बीच में कितने उसने ऐसे जुर्म किए जो अनरिपोर्टेड है। और जितना भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये बड़ा एक छोटा सा नंबर रिपोर्ट होता है। चाइल्ड अब्यूज में भी, जिधर बच्चों से जुल्म होता है, और ये रेप केसेस में भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के ट्रॉमा और सदमा से गुजरते हैं, बच्चे भी और जो खातीन भी। तो इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इंशाअल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। और उसमें सिर्फ यही नहीं कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये भी कि जो हमने ये भी असेस किया कि ये भी जो हाल अगर हम पकड़ भी लें, और इंशाल्लाह एक तो पकड़ के दूसरे को पकड़ भी लेंगे, उसके बाद भी उसको कन्विक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह की एविडेंस चाहिए अदालत के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में, तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे। दूसरा जी, मैं ये जो फैटफ की सारी लेजिस्लेशन और ये जो कहानी चली है, मैं सिर्फ आज अपने मुल्क के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने, ये जिधर जा भी रही है हमारी, ये देख भी जो रहे हैं पाकिस्तान में लोग,
लेकिन जी फैटफ का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। और वो मुल्क जो पहले मुश्किल हालात में था और जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आप उस सतह पे हो जो हमारे थे आज से 2 साल पहले, उसका मतलब ये कि सारा प्रेशर पड़ता है करेंसी के ऊपर, रुपए के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है सारी इंपोर्ट्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर तेल, जिसके अंदर तेल की वजह से बिजली, जितनी भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं हमारी इनपुट्स इंडस्ट्री के लिए, यानी सारी चीजें जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये जब सब महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी, तो आखिर में महंगाई से गुर्बत बढ़ती है। तो एक कौम निकल रही है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह कोविड में से पाकिस्तान निकला, कोई ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि इस तरह हम निकलेंगे, क्योंकि सबको खौफ था कि जब एक मुल्क लॉकडाउन में चला जाता है, उसकी इकोनॉमी बंद हो जाती है। तो हमने देख लिया कि हिंदुस्तान में उनकी 24% उनका जीडीपी नीचे गया है कोविड की वजह से। तो हम तो पहले मुश्किल में थे, तो अगर हमारे पे ये, अगर हम उसी तरह का हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ता तो आज पाकिस्तान में तो बहुत बुरे हालात होने थे। तो अल्लाह का करम है, उन हालात से निकले, आज हमारी इकोनॉमी पिक कर रही है और हम दुनिया मिसाल दे रही है, WHO पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान से सीखो कोविड में किस तरह आप निकले हैं। तो मैं तो आज ये उम्मीद लगा रहा था कि हमारी ऑपोजिशन जो आएगी वो हमारी तारीफें करेगी, हमें शुक्रिया अदा करेगी कि जिस तरह हमने इस मुश्किल वक्त से निकले हैं। मैं तो समझ रहा था कि वो, क्योंकि उनको फिक्र, देखे ना, डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंट करते हैं, ये पब्लिक के मफादात की हिफाजत करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, पार्लियामेंट का एक खास रुतबा है दुनिया में। रुतबा इसलिए है कि हम अवाम के इंटरेस्ट की हिफाजत करते हैं, इसलिए हमारे पास हमें एक स्टेटस मिलता है, इसलिए हमारे कई जगह हमें VIPs की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो जिस तरह पाकिस्तान निकला है, और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है दुनिया को कि पाकिस्तान से सीखो, जिस तरह पाकिस्तान निकला है कि हमने अपने लोगों को भी बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान से आप देखें तो उनके तो केसेस अभी ऊपर जा रहे हैं, तो हमने तो हमारे तो केसेस भी हमारे कंट्रोल हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान के अंदर हमारे अस्पताल प्रेशर में नहीं है, केसेस भी नीचे जा रहे हैं और हमने अपनी इकोनॉमी भी बचा ली। लेकिन मैंने आज ऑपोजिशन का जब रवैया देखा तो मुझे जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज हैं, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सके। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई जाती फायदा तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ना तो शुक्रिया अदा किया हमारा कि जिस तरह हमने बचाया पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने कोविड से, बल्कि मैंने तो इनकी तकरीरें सुनी थी, मुझे मिसाल दी जा रही थी, नरेंद्र मोदी को देखो उसने कैसे लॉकडाउन किया है। मुझे यानी जिस तरह की तनकीद, किसी ने कहा FIR काट दो, कोई लोग मारे थे तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर FIR काट दो, तो वो करते इतनी यानी
جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی. لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نیگوسیشنز چلی اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, یہ فیٹف کے ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں جانا, یہ تو پاکستان کا ایشو ہے. لیکن جو بھی نیگوشیٹ کر رہے تھے, جو انہوں نے جس طرح کی نیگوسیشن کی, میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں. ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے. انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں, اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی. یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو. سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے, اور کوئی فکر نہیں کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتا تو کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے لاسٹ منٹ تک کوشش کی. پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہے, پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر. اسپیکر صاحب, میں اپنی قوم کو, کیونکہ اپنی ممبرز بھی میرے بیٹھے ہیں, قوم بھی, ان کو بڑا ضروری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جی پلیز. منی لانڈرنگ سب لوگوں کو سمجھ نہیں منی لانڈرنگ کی آتی. میں بریفلی ایکسپلین کر دوں. منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ملک میں پیسہ ناجائز طریقے سے بناتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ملک سے باہر رکھیں, کیونکہ وہ ملک کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ ساری دنیا میں, ہمارا یہ ایشو نہیں ہے, یہ صرف یہ ساری تیسری دنیا میں جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, آپ ہر ڈیولپنگ ورلڈ میں دیکھیں کہ جدھر بھی ان کی پرائم منسٹرز یا منسٹرز جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ, کیونکہ یہ انلیگلی باہر جاتا ہے. اور پھر یہ اس سے پراپرٹیز لے لیتے ہیں باہر لنڈن میں. بلکہ ابھی میں ایک
YouTube کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں، لیکن ہندوستان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پیسہ واپس لانا۔ یہ ایک ایسا بڑا عذاب ہے اسپیکر صاحب، میں صرف سب کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ غریب ملک، ڈیولپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے امیر ملکوں میں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مے فیئر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر، اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیولپنگ ورلڈ نیچے جا رہی ہے، کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو اسے نوکریاں مل سکتی ہیں، آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، سکولز بنا ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو ان کے لیے نوکریاں مل جاتی ہیں اور وہ ادھر امپلائمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے فورن ایکسچینج ریزروز بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس ملک میں ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، دوسرا یہ ڈالرز لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں۔ یہ جو ٹی کا سارا کیس ہے یہ ہے کیا؟ یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ باہر بھیجا، جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی سے منگوا لیا اور انہوں نے کہا جی کہ نو کوسچنز آج کیونکہ ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں۔ یہ پورا ایک ریکٹ ہے منی لانڈرنگ کا، اور اس ملک میں جو اگر ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے، جو میں کہہ بیٹھا ہوں، جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے، غربت بڑھتی ہے۔ تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کو، کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے۔ اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے۔ اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا، یہ سارا ادھر تک پہنچے۔ اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب آج آئے اور آپ کا جو جذبہ، اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری صبر سے کام لیا۔ لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں، فیٹف کے لیے نہیں، منی لانڈرنگ کے لیے۔ منی لانڈرنگ اس ملک کو، اگر ہمیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ، یہ دیکھ لیں کہ ہم نے IMF سے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر کا لیا ہے اور اس کی ہمیں ساری کنڈیشنز ماننی پڑتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ 10 ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں قرضے لینے نہ پڑتا IMF سے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے۔ اس لیے اسپیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، یہ اس ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ، جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں، وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی، کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں، کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے۔ انہوں نے مجھے عدالت میں، جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے یہ عدالت میں مجھے لے کے گئے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، کیونکہ میرا تو فلیٹ 2002 کا ڈکلیئر تھا، لیکن 2016 میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا۔ تو پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے۔ تو اسپیکر صاحب، اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، ایک سپورٹس مین تھا، میں اگر 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں، میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے، یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈ پارک، کیونکہ میں لندن، میری بڑی زندگی گزری ہے، 1 ہائیڈ پارک لندن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے۔ مے فیئر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لندن، اور مے فیئر لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے۔ ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز، کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کدھر گیا۔ دوسری طرف آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہے، اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے،
ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے, باقی تو اپنے نام پہ نہیں. یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہیں, وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے کے جاتے ہیں وہ دو چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں. پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا, وہ جو نیب چیئرمین تھا انہوں نے کیسز ان کے بند کیے. ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کے اوپر اسحاق ڈار کی باقاعدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس نے بینک اکاؤنٹس دیے ہیں کہ جدھر جدھر یہاں سے پیسہ باہر گیا, نام دیے ہوئے ہیں اس نے. اوپن اینڈ شٹ کیس, ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ جو 10 سال کے اندر 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا, 10 سالوں میں پہنچ گیا 30,000 ارب. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, اس کا آدھا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کدھر سے چلاتے ہیں؟ پھر ہمیں کہتے جی آپ قرضے لے رہے ہیں. اگر ہم قرضے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں؟ آدھا تو جو پیسہ اکٹھا کیا ان کی قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا. اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی, پھر ہمارا 1,000 ارب کم ہوا, تو 4,000 ارب اب جو اکٹھا کیا یہ سیکنڈ ایئر میں, اس میں سے 2,600 ارب وہ چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں دینے پہ. تو اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا, اس کا ملک کا جو قرضہ ہے وہ 4 گنا زیادہ بڑھا دیا, اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں, کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے نہیں الیکشن کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں, بتائیں ہمیں کون سی. اس کے بعد بات ہی نہیں کی. اسمبلی نہ چلنے دیں, تقریر نہ کرنے دیں, یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں, نہیں تو تقریر نہیں کرنے دیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا. دیکھیں نا, اگر جو اسمبلی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی حفاظت کرنا, تو کیا یہ پبلک کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے. جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح وہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں. کیسے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے جب ایک ملک کے جو بڑے بڑے جن لوگوں کے پاس اتنا, ہمیں پتہ ہے, ہمیں اسپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح اب آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کو دیکھیں, اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی, مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف, ان کی شریف کی فیملی, اب ان کی فیملی دیکھ لیں, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. کدھر سے پیسہ آیا اتنا پیسہ؟ اور جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہو گئی. اسپیکر صاحب میں آخر میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں, آپ نے جو بھی, ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, ہمارے سے کہیں, ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں. میں آخر میں ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو پی ایم ڈی سی کا بل پاس کیا یہ بہت ضروری تھا. اسپیکر صاحب بدقسمتی سے ہماری جو میڈیکل کالجز اور ہمارے جو ڈینٹسٹری ان کے کالجز کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرتی جا رہی تھی. اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہم ان کی سٹینڈرڈز ریز کریں. اور یہ جو بل تھا, یہ کوشش تو کر رہے تھے 1.5 سال سے. میں پھر سے ہاؤس کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بل پاس کیا, اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ کی سٹینڈرڈ بڑھ جائے گی. بہت شکریہ.